أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أليس الله بكاف عبدا ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون صدق اللہ العظیم۔ سورہ زمر ہماری چل رہی ہے اور 24ویں پارے کا پہلا صفحہ ہے۔ آیت نمبر 36، 37 اور 38 کی تلاوت ہوئی ہے، اور اس تینوں آیتوں کا ترجمہ ہے: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے، اور یہ لوگ تمہیں اس اللہ کے سوا دوسروں سے ڈراتے ہیں، اور جسے اللہ راستے سے بھٹکا دے اسے کوئی راستے پر لانے والا نہیں، اور جسے اللہ جل جلالہ راہ راست پر لے آئے اسے کوئی راستے سے بھٹکانے والا نہیں، اور جس پر اللہ پاک جس کو اللہ لانا چاہے اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ کیا اللہ جل جلالہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ پھر ان سے یہ کہو کہ ذرا مجھے یہ بتاؤ، تم اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کو پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو کیا یہ اس کے پہنچائے ہوئے نقصان کو دور کر سکتے ہیں؟ یا اگر اللہ مجھ پر مہربانی فرمانا چاہیں تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ آپ یہ والی بات فرما دیجئے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ رکھنے والے صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ 3 آیتیں آپ حضرات نے اس کا ترجمہ سنا۔ یہ خاص واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایک اللہ سے ہونے کو بیان کرتے تھے کہ صرف اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اور یہ جتنے بھی یعنی انبیاء گزرے ہیں سب کا یہی سبق ہے، سب کا یہی سبق ہے، اور ہمیں بھی یہی سبق ملا ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک ہمارے دل دماغ کے اندر یہی بات ہو کہ صرف اللہ سے ہوتا ہے اور اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا سبق ہے۔ جیسے بھی آپ نے سورہ مریم سنی، سورہ مریم کے بالکل شروع میں حضرت زکریا علیہ السلام چھپکے درخواست کر رہے ہیں۔ درخواست کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، میں بوڑھا ہو گیا، بال میرے سفید ہو گئے اور میرا بدن ڈھل گیا اور جوانی میری ختم ہو گئی، بیوی میری بانجھ ہے، لیکن میں آپ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، بس آپ مجھ پر اپنی رحمت کر دیں، مجھے لڑکا چاہیے۔ اس عمر میں بیوی بھی بوڑھی بھی ہے، بانجھ بھی ہے، میں بھی بوڑھا ہو گیا۔ جب آپ حضرت مریم کو بے موسم پھل دے سکتے ہیں تو آپ مجھے لڑکا بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہ درخواست کی، فریاد کی، اللہ پاک نے خوشخبری سنا دی۔ ایسے ہی حضرت مریم کو اللہ جل جلالہ نے بغیر یعنی شادی کے اور بغیر کسی ظاہری دنیاوی اسباب کے اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام دیے۔ لوگوں نے الزام لگایا تو اللہ جل جلالہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو گود ہی کے اندر بلوایا کہ انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے نبی بنائیں گے، اللہ مجھے کتاب دیں گے، اللہ نے مجھے بدبخت نہیں بنایا، اللہ نے مجھے ماں باپ کا فرما بردار بنایا،
تو جتنے بھی یہ برگزیدہ لوگ گزرے ہیں ان سب کا اللہ سے تعلق تھا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محنت شروع کی تو اس وقت 360 بت بیت اللہ کے اندر تھے، اور سب کے دلوں میں بتوں سے ہونا، اللہ کو مانتے تھے، لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے وہ کہ بھئی آسمانوں کو اللہ نے پیدا کیا، یہ سب چیزیں، لیکن پڑھنا الگ چیز ہے، دل سے ماننا الگ چیز ہے. تو جب اللہ کے رسول اس کو یہ والی بات کرتے تھے کہ اللہ ہے اور تمہارے بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، اس پر ان میں سے بعض یعنی کافروں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ بت بڑے خطرناک ہوتے ہیں اور یہ آپ کو تکلیف پہنچائیں گے. مسلمانوں کو ڈرایا، اللہ کے رسول کو ڈرایا. اس پر یہ والی آیت نازل ہوئی کہ الیس اللہ بکاف عبدا. دو مطلب اس کے لکھے ہیں مفسرین نے. ایک تو عبد سے مراد صرف اللہ کے رسول ہے. کیا اللہ پاک اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یعنی کافی ہے. جب ساری مخلوق کی کفایت اللہ کے پاس ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کفایت بھی اللہ کے پاس ہے. اور دوسرے بعض مفسرین وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں صرف اللہ کے رسول مراد نہیں ہے بلکہ دنیا کے جتنے بندے ہیں وہ سب کے لیے اللہ کافی ہے. اسی وجہ سے ایک قرات یوں ہے الیس اللہ بکاف عبادہ. کیا اللہ پاک اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ غیروں سے ڈراتے ہیں آپ کو، غیروں سے کچھ نہیں ہوتا. ہاں، اور جو غیر پہ بھروسہ رکھے وہ گمراہ ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے وہ ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. جس کو یہ ہدایت مل گئی کہ بھئی صرف اللہ سے ہوتا ہے اور اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، تو کائنات کا کوئی فرد اس کو گمراہ نہیں کر سکتا. اور اگر پھر بھی کوئی گڑبڑ کرے تو اللہ پاک پھر انتقام لیں گے اور اللہ پاک پھر اس کو چھوڑیں گے نہیں. پھر اللہ جل جلالہ، اور اس پہ حضرت مفتی شفیع صاحب نے ایک جملہ لکھا ہے. حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یعنی یہ تو جیسے ایک خاص واقعہ تھا کہ ہمارے نبی کو بتوں سے ڈرایا گیا اور ہمارے نبی کو اللہ پاک نے یہ بات فرمانے لگے کہ قیامت تک کے لیے، چونکہ قرآن پاک قیامت تک کی کتاب ہے اور قیامت تک کے ہر لمحے کے لیے، ہر حال کے لیے اس کے اندر رہنمائی موجود ہے. تو دنیا کے اندر بھی اگر کوئی سرکاری افسر ہے، پرائیویٹ افسر ہے یا کوئی بھی بڑا آدمی ہے، وہ اگر کسی کو ڈرائے اور کہے گے کہ دیکھو یہ غلط کام کرنے کا ہے، یہ دستخط کرنے ہیں اور یہ فلانا فلانا کام کرنا ہے، ورنہ بڑا افسر آئے گا وہ تمہیں ڈانٹے گا، بڑا افسر آئے گا تمہاری نوکری خطرے میں پڑے گی. اس پر یہ بات فرمائی کہ کسی بڑے افسر سے مت ڈرو، اگر نوکری چلی جاتی ہے چلی جائے، اور خود ہی اپنے لیے ایسی حلال روزی یا ایسی جگہ پہ تلاش کرنے کی کوشش کرو جہاں پر تم ناجائز کام نہیں کرو. اگر کہیں تمہیں استعمال کیا جا رہا ہے ناجائز کام کے لیے، اور اس پر یہ والی بات کہ بھئی اگر تم نے یہ غلط کام نہیں کیا تو ہم یہ کر لیں گے، تو کہا کہ وہ جگہ ہی چھوڑ دو، ورنہ اگر وہاں رہنا ہے تو تم نے غلط کام نہیں کرنا. اور ایسے موقع پر بھی تم نے اللہ کو سامنے رکھنا ہے، وہاں پر تم نے غلط کام نہیں کرنا. اور ایسے موقع پر یہ والی بات ذہن میں رکھنی ہے، کیا اللہ پاک اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یعنی کافی ہے، یعنی سوالیہ انداز میں ہے، اس کو استفہام انکاری کہتے ہیں. کیا ایسا نہیں ہے؟ تو جواب کیا ہے؟ ہاں ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اللہ پاک اپنے بندوں کے لیے کافی ہے، اور اگر کوئی گڑبڑ کرے گا تو اللہ پاک انتقام بھی لیں گے. اور آپ جتنے بھی دنیا کے غیر ہیں، چونکہ اس زمانے میں بت پرستی کا رواج تھا، آج اگر ہمارے ماحول میں بت پرستی کا رواج نہیں ہے، جتنے بھی غیر ہمارے دلوں پر چھائے ہوئے ہیں، تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں آپ یہ والی بات فرما دیں کہ جتنے غیر ہیں، اگر اللہ کی ذات نفع پہنچانا چاہے تو کوئی غیر اس نفع کو ہٹا سکتا ہے؟ جواب یہ نہیں ہٹا سکتا. اور اگر اللہ نقصان پہنچانا چاہے تو یہ جتنے غیر ہیں
یہ اس نقصان کو ہٹا سکتے ہیں یا نہیں ہٹا سکتے. اسی وجہ سے کہا کہ پھر یہ جملہ کہو کہ میرے لیے تو اللہ کافی ہے، اور بھروسہ کرنے والے وہ صرف اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں. بزرگوں نے 7 آیتوں کا انتخاب کیا ہے، اس کو منجیات کہتے ہیں. اور یہ جو مومن کا ہتھیار، آپ میں سے اکثر ساتھی اس کا ورد رکھتے ہیں صبح شام، اس میں آیات منجیات ہیں. اور حضرات لکھتے ہیں محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہ جب میں یہ آیتیں صبح پڑھ لوں اور شام پڑھ لوں، بس پھر آسمان نیچے آئے زمین اوپر جائے، مجھے پھر کسی قسم کا خوف نہیں ہے. ایک ان 7 آیتوں میں سے ایک یہ والی آیت بھی، 7 آیتوں میں سے ایک 10ویں پارے میں ہے، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ کائنات کے اندر ہمیں کسی قسم بھی کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور اللہ پاک ہمارے دشمن نہیں ہے، وہ ہمارے مولا ہے، ہمارا اسی پر بھروسہ ہے، اور ایمان والے تو انہی پہ بھروسہ رکھتے ہیں. دوسری آیت 12ویں پارے کی پہلی آیت، یہ رزق کے لیے ہے کہ کائنات میں جتنے بھی مخلوق ہے، چلنے پھرنے والے، اڑنے والے، ان سب کی روزی اللہ کے ذمہ ہے، اور اللہ سب کو رزق دیتے ہیں. ان کی ابتدا انتہا کو اللہ جانتے ہیں، اور ہر چیز اللہ نے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی. اور تیسری آیت بھی اسی 12ویں پارے میں ہے، دشمنوں سے نجات کے لیے، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. وہاں ہر شر سے حفاظت ہے. اسی طرح ایک آیت اس میں ہے 21ویں پارے میں، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، یہ بھی رزق کے لیے ہے کہ جتنی مخلوق ہے ان سب کو روزی اللہ دیتے ہیں، اس لیے کہ کوئی بھی مخلوق اپنے رزق کو اٹھا اٹھا کے نہیں پھرتی، اللہ پاک سب کو دیتے ہیں. لہٰذا تم بھی اللہ پہ بھروسہ کرو، تمہیں بھی رزق اللہ دیں گے. تو یہ 7 آیتیں وہیں پر ہیں، اس میں مومن کے ہتھیار میں، اور پڑھتے ہیں ہمارے بہت سارے احباب. تو یہ جو یعنی یہ معمولات ہیں، ان معمولات کو حقیر نہ سمجھا جائے، کبھی کر لیے کبھی نہیں کیے. جیسے آدمی کھانے کو جی نہیں چاہتا پھر بھی کھاتا ہے، سونے کو جی نہیں چاہتا پھر بھی سوتا ہے، اور اسی طرح نہانے کو جی نہیں چاہتا پھر بھی نہاتا ہے. ایسے ہی نماز پڑھنے کو بھی جی نہیں چاہتا لیکن پڑھنی ہے، قرآن پڑھنے کو بھی جی نہیں چاہتا لیکن پڑھنا ہے. تو اس لیے کسی کا خوف دل میں نہ ہو، بلکہ اللہ ہی کی ذات سے امیدیں ہوں اور اللہ ہی کی ذات کا خوف ہو. اور وہ والی حدیث، مشہور حدیث، حضرت عبداللہ ابن عباس پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھا رہے ہیں. اس سمجھانے میں ایک جملہ یہ ہے، سن لو عبداللہ، اگر ساری دنیا جمع ہو جائے، تمہیں نفع دینا چاہے، اللہ نہ چاہے، کوئی تمہیں نفع نہیں دے سکتا. اتنا نفع ملے گا جتنا اللہ نے لکھا ہے. ساری دنیا جمع ہو جائے، تمہیں نقصان دینا چاہیں، ساری دنیا مل کے تمہیں نقصان نہیں دینا چاہتی، اتنا نقصان ملے گا جتنا اللہ پاک نے تمہارے مقدر کے اندر لکھا ہوا ہے. اور تقدیر کا قلم تقدیر لکھ کر کے فارغ ہو چکا ہے. لہٰذا کسی بات کا خوف، کسی سے کسی چیز کی امید اور کسی سے خوف بالکل مت رکھنا، ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے. تو یہ ان آیتوں کا خلاصہ ہے، اور اللہ پاک ان باتوں کا ہمیں یقین نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.